بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وفعلهم خير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعنة الدائمة على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلند ترین صلوات عزیزان گرامی، بزرگان دین، علماء کرام، آج ہم اس امام کی محبت میں جمع ہوئے ہیں جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے اور زین العابدین کہا جاتا ہے. ایسا عبادت گزار کہ جس پہ عبادتوں کو ناز ہے، ایسا سجدہ گزار کہ جس پر سجدوں کو ناز ہے، اور ایسا خدا شناس کہ جس پہ معرفت کو ناز ہے. یقیناً وہ عابد و زاہد کہ جس کے بغیر بزمی، ایسا عابد و زاہد کہ جس کے بغیر بزمی عبادت بے رونق ہے، اور ایسا عبادت گزار، ایسا سجدہ گزار کہ جس کے بغیر قافلہ عبودیت بے سالار ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کہ جس کی عبودیت کی، جس کی معرفت کی، جس کی خدا شناسی کی، اس کے محب نہیں، محب سے پہلے اس کے مخالفوں نے گواہی دی ہے. امام سجاد علیہ السلام کی مشہور دعاؤں کی جو کتاب ہے، جو مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، اس پر مقدمہ لکھا ہے سید مرعشی النجفی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اس مقدمے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن ایک گواہی لکھی ہے جو گواہی اس امام کے مخالفتوں نے بھی دی ہے. اگرچہ مسلک مختلف ہے. آیت اللہ مرعشی النجفی لکھتے ہیں، شہاب الدین مرعشی النجفی لکھتے ہیں کہ یقول ابن جوزی مشہور مؤلف ہیں اور بڑے عالم گزرے ہیں، مخالف مسلک کے معتقد ہیں. سید لکھتے ہیں کہ یقول
فی بعض کتبہ، یہ سید نے مقدمے میں لکھا ہے کہ بعض کتب اپنے بعض کتابوں میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ لولا صحیفۃ علی ابن الحسین لما عرف المسلمون طریق التکلم مع اللہ، کہ اگر علی ابن حسین کا یہ صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا تو مسلمانوں کو خدا سے کلام کرنے کا کوئی سلیقہ ہی نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، خدا گواہ ہے ابن جوزی نے یہ لکھا تو ہے، لیکن اس جملے کو ہضم بھی اس نے کیا کہ نہیں، کہ اس نے کیا کہا کیا ہے، ذرا غور کریں۔ اس نے صحیفہ سجادیہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ امام سجاد کو خدا سے کلام کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اچھا سلیقہ آتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا۔ کہا کہ اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتی، یہ کتاب نہ ہوتی تو مسلمانوں کو یہ سلیقہ نہ آتا کہ خدا سے کلام کس طرح کیا جاتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ ابن جوزی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ سید الساجدین کلیم اللہ ہیں، نہیں کلیم اللہ کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سید الساجدین کے در پہ آ جائے تو وہ کلیم اللہ بن کے جاتا ہے۔ پانی اسے سلیقہ سکھا دیتا ہے سید الساجدین کا یہ صحیفہ۔ اور عزیزان گرامی، محبان اہل بیت اطہار، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ لولا صحیفۃ علی ابن الحسین، اور آپ علی کے محب ہیں، یہ لولا تو آپ نے بہت بار سنی ہوگی۔ لولا سے آپ سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہے، اور آل محمد کا بھی عظیم مرتبہ ہے، جس زمانے میں رہے لوگوں کو لولا کہنے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں ہر شخص مجبور ہو جاتا ہے کہ لولا کہے۔ کبھی یہ کہہ دیا کہ لولا علی لہلک فلان، پھر کبھی کس اور صدی میں کسی اور صاحب نے یہ کہہ دیا لولا السنۃ لہلک النعمان۔ عزیزان گرامی، یہ لولا فقط غیروں کے نزدیک ثابت نہیں، یہ لولا تو ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ خود نبی نے کہا ہے کہ لولا علی لما بان حق عن باطل، خود نبی نے لولا کہا ہے۔ اور اگر آپ سرچ کریں جا کے کتابوں میں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی نے لولا کہا ہے، لولا علی لما بان حق عن باطل، پھر فرمایا لولا علی لما بان مؤمن عن کافر، اگر علی نہ ہوتے تو مومن اور کافر کے درمیان جدائی ممکن نہیں تھی۔ اور پھر آگے کہا، ارشاد فرمایا کائنات کے رسول نے، لولا علی لما کانت لی ذریہ، اگر علی نہ ہوتے تو میری ذریت ہی نہ ہوتی۔ اور پھر آگے مشہور جملہ فرمایا، لولا علی لم یکن لفاطمہ کفون۔ اب میں آپ کو کتنی لولائے سناؤں، یہ لولا پر ہی کائنات کی ابتدا ہے اور لولا پر ہی انتہا ہوتی ہے، اور یہ لولا کا سلسلہ زمین تک نہیں عرش تک جا کے پہنچا ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا لولا کہ لما خلقت الافلاک، اگر لولا اے محمد آپ نہ ہوتے، آل محمد نہ ہوتی تو زمین کی کائنات کی ابتدا ہی نہ ہوتی، اور انتہا کے لیے کہہ دیا لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا، اگر کائنات ابھی تک قائم ہے اسی لولا کی وجہ سے ہے۔ یہ لولا ہے۔ تو ابن جوزی نے کہا کہ لولا صحیفۃ علی ابن الحسین، کہ اگر علی ابن حسین کا یہ صحیفہ نہ ہوتا لوگوں کو سلیقہ نہ آتا خدا سے کلام کرنے کا۔ عزیزان گرامی، سید الساجدین کے متعلق
بندہ اگر گفتگو کرے تو عبادت پہ گفتگو ہو سکتی ہے، سجدوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، دعا کے موضوع پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ایام امام حسین علیہ السلام ہے تو اس حوالے سے بھی گفتگو کروں کہ سید الساجدین فقط ایسا نہیں ہے کہ ایک عام عابد کی ذرا گھر میں بیٹھ کے دعائیں پڑھنے والا کوئی عابد ہے، نہیں، اگر دین بچانے کا، دین کو زندہ کرنے کی ذمہ داری بھی آئے، خدا کی قسم ایسے نکلا ہے سجاد کہ دنیا حیران رہ گئی ہے۔ کیوں دنیا حیران ہے؟ تاریخ گواہ ہے، جو بھی امام نکلا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساتھی ضرور تھے، حتیٰ کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جب کربلا کے لیے نکلے ہیں تو کم از کم 72 ساتھ ہیں، اپنے 18 جوان ساتھ ہیں، لیکن سید الساجدین اس انداز میں نکلے ہیں کہ چند خواتین اور ایک کم سن بچہ ہے، اس انداز میں اکیلا دین بچانے کے لیے نکلا ہے کہ جب کوئی دین کا نام لینے والا نہیں، اس زمانے میں سجاد نکلا ہے، اور خدا کی قسم اس طرح دین کی حفاظت کی، نہ فقط دین خدا کو بچایا بلکہ نسل نبی کو بھی بچا گئے۔ نسل نبی، دنیا کا اتفاق ہو چکا تھا کہ اب کے بعد کوئی نسل آل محمد نہیں رہے گی، اب یہ صفحہ تاریخ سے اس کو دنیا ختم کر دے گی۔ لوگ سمجھ چکے تھے اور لوگ اپنا دامن اہل بیت اطہار، ائمہ معصومین اور نبی کے اولاد سے بچانے میں مصروف تھے کہ کہیں ان کے ساتھ ہمارا سامنا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ وقت اتنا تنگ تھا۔ اس زمانے میں جب نکلے ہیں تو دین کو بچایا، نسل نبی کو بچایا، اسی لیے سید الساجدین کو آدم آل محمد کہا جاتا ہے، آدم آل محمد کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اکثر اولاد نبی تھی کربلا میں شہید ہو گئی تھی، اب دوبارہ سے نسل نبی چلی ہے سید الساجدین کے پاس، اور اسی لیے سید الساجدین کو آدم آل محمد کہا جاتا ہے۔ آدم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جناب آدم سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی تھی، اور آدم آل محمد اس لیے کہ نسل محمد کی پھر سے دوبارہ سے ابتدا ہوئی تھی، تو نسل وہ بھی آدم، یہ بھی آدم، لیکن دونوں آدم میں ایک فرق ضرور ہے، توجہ کیجیے گا، دونوں آدم میں ایک فرق ضرور ہے۔ فرق یہ ہے کہ جناب آدم کی نسل انسانی چلی تھی، لیکن جب نوح کا طوفان آیا تو اس نے نسل آدم کو دوبارہ سے مٹا دیا تھا، پھر دوبارہ سے نوح کی وجہ سے وہ نسل آدم چلی، لیکن جو نسل آل محمد، آدم آل محمد کے بعد نسل چلی، ہزاروں طوفان آئی لیکن آل محمد کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کربلا کے طوفان کو دیکھا ہوا تھا، جو کربلا سے نسل آدم، نسل محمد کو بچا کے آیا تھا، اس کے بعد کوئی طوفان آل محمد کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا، اپنے پرائے سب یہی کہتے، مولا آپ مدینے سے نہ جائیے، اور جب اسرار امام کو دیکھا تو پھر کم از کم یہ کہا، مولا اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں جوانوں کو لے کر جائیں، اہل حرم کو نہ لے کر جائیں۔ اپنوں نے بھی یہی کہا ہے، لیکن خدا کی قسم جو حسین دیکھ رہا تھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اگر اہل حرم کو حسین نہ لے کر جاتے تو کیا حسین اور اولاد حسین بچ جاتی؟ قطعا نہیں بچ جاتی، سب کے سب شہید ہو جاتے۔ اگر سب کے سب شہید ہو جاتے تو پھر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ بھائی دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، ایک گروہ ہار گیا، دوسرا جیت گیا، اور یہیں پہ قصہ تمام ہو جاتا۔ اور پھر یہ بھی کہنا بہت آسان تھا کہ بھائی یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کے رضایت کے بغیر جنگ ہو گئی تھی، ابن مرجانہ نے یہ جنگ کی تھی، لیکن کوئی ایسا تو ہوتا
کہ جو دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہتا اے یزید تو نے حسین کو قتل کیا ہے، اے یزید تو نے میرے بابا کو قتل کیا ہے، اگر تو اسے قبول کرتا ہے تو تو ذلیل ہے، تو فاسق ہے، اگر انکار کرتا ہے تو تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ یزید کو کون اعتراف کرواتا؟ تو اسی لیے اہل حرم کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام لے کے چلے ہیں۔ کوئی ایسا ہو جو حسین کے شہادت کے بعد حسین کی اس شہادت کو ضائع ہونے نہ دے۔ اور خدا کی قسم، خدا امام حسین علیہ السلام ان شخصیات کا انتخاب کیا ہے کہ جتنے مصائب آئے انہوں نے برداشت کر لیے، لیکن حسین کے ایک قطرے خون کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ چاہے وہ دربار شام ہو، چاہے ابن زیاد کے دربار ہو، کوفے کی بازار، شام کی بازار ہو، لیکن حسین کی جو حقیقت تھی، کربلا کی جو حقیقت تھی، لوگوں تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے جب کربلا اور خون حسین کو بچانے کے لیے شخصیات کا انتخاب ہوا تو سر فہرست جس شخصیت کا نام آتا ہے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، سید الساجدین کہا جاتا ہے، ام کلثوم کہا جاتا ہے۔ یہ اہل حرم کو حسین لے کے چلے، اور جب یہ قافلہ چلا تو خدا جانے کس پلاننگ کے تحت، واقعی اگر آپ غور کریں کس پلاننگ کے تحت، کس منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے حسین کے اس شہادت کو بچایا ہے اور حسین کے خون کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ آپ اگر غور کریں گے جب کوفے میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو کوفے کی بازار میں ہر کسی نے نہیں بولا۔ سید الساجدین نے کوفے کے بازار میں کوئی خطبہ نہیں دیا، سیدہ زینب بولی ہیں، جناب ام کلثوم بولی ہیں۔ جب ابن زیاد کی دربار آئی ہے جناب زینب بولی ہیں، اگر سید سجاد بولے بھی ہیں تو بہت مختصر، کوئی خطبہ نہیں ملتا۔ جب شام کی بازار میں پہنچے سید سجاد نے کچھ نہیں کہا، اگر بولے بھی ہیں تو بہت مختصر۔ حتیٰ کہ جب یزید کی دربار میں پہنچے ہیں تو سید الشہداء سید سجاد خاموش ہیں، کچھ نہیں بولا، اگر بولے تو بہت مختصر، فقط اپنی پھپھو کا دفاع کیا ہے، کوئی خطبہ نہیں دیا۔ وہاں پہ بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بولی، اور جب آخری وقت آیا ہے دمشق کی جامع مسجد ہے تو وہاں پہ سید الساجدین نے خطبہ دیا ہے۔ آپ غور کیجئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن شخصیات کا انتخاب ہوا تھا انہیں یہ معلوم تھا کس نے کہاں بولنا ہے، کس نے کہاں خاموش ہونا ہے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے اگر جب یزید یہ کارنامہ اپنا کر چکا، سادات جب پہنچ چکے دربار میں تو اس نے بہت کفریہ جملے کہے کہ لعبت ہاشم بالملک لا خبر ولا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ وحی کا انکار کر چکا، قرآن کا انکار کر چکا۔ سید الشہداء کے سر اقدس سے مخاطب ہو کے اس نے کہا کہ یا حسین آپ اب بتائیے کہ تو غالب ہے یا میں غالب ہوں؟ سید السجاد سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی خطبہ نہیں دیا۔ سیدہ زینب بولی ہے، سید السجاد خاموش ہے۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا، جو کچھ اعتراف اس نے کرنا تھا وہ اعتراف کر لے، سید سجاد خاموش ہیں۔ ایسا نہ ہے کہ بعد میں وہ انکار کر لے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس نے میری اجازت کے بغیر اس نے کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے جتنی کفریات بکنی تھی، جتنا نقاب اسلام اس نے اپنے چہرے سے اتارنا تھا اتار چکا، اور اب آخری منزل کو یزید پہنچا، اور یزید نے چاہا کہ دمشق کی جامع مسجد میں بہت بڑا اجتماع کیا جائے اور وہاں پہ جا کے میں اپنی سیاسی فتح کا اعلان کروں گا۔ اب آخری جب منزل پہنچی ہے تو روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جامع مسجد میں لوگوں کو دعوت دی گئی، سب کے سب لوگ جمع ہیں۔ روایت کہتی ہے والمسجد قاص بأہلہ، پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ اب یزید چاہتا ہے کہ حسین کی شکست اور اپنی فتح کا سیاسی اعلان کرے اور یہیں پہ قصہ تمام کر دے۔ اب آخری اس کی جب منزل تھی، عروج فتح اور فتح کا اعلان کرنا چاہتا تھا، تو ایک خطیب کو بلایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس محفل میں، اس مسجد میں سید الساجدین کو منگوایا گیا تاکہ یزید کی فتح کا، حسین کی شکست کا مشاہدہ کر سکے۔
اس لیے بلایا گیا تاکہ سید السجاد اپنے بابا کی شکست اور یزید کی فتح کا مشاہدہ کر سکے، اور ایک خطیب کو بلایا گیا، خطیب کو اجازت ملی، خطیب ممبر پہ گیا، روایت آپ کہتی ہے صعد المنبر، وہ خطیب ممبر پہ گیا، حمد اللہ واسنا علیہ، خدا کی حمد و ثنا کی، واکثر الوقیہ فی علی والحسین، اور اس نے بہت کچھ زیادہ مقدار میں علی اور حسین کو برا بھلا کہا۔ پورا مجمع خاموش ہے، پورا اہل شام کا مجمع خاموش ہے، سب سن رہے ہیں، ایک خاموشی طاری ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں، کہ ایک کونے سے آواز آئی وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، ہلاکت ہو اے بولنے والے، اے محبان اہل بیت۔ جب سید السجاد کی آواز یہ مسجد میں گونجی تو سب کے سب حیران ہو گئے، یزید پریشان ہو گیا، خطیب پریشان ہو گیا، سب پہ سکتہ طاری ہو گیا کہ کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ کوئی سید سجاد کو جواب دے سکے۔ یزید نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس خطیب نے کوئی جواب نہیں دیا، اور عزیزان گرامی خدا کی قسم یہ یزید کے سامنے، اہل شام کے سامنے یزید کے خطیب کو ٹوک دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ایک قیدی ہو، جو قیدی ہو، اس کا یزید کے جو تمام ممالک اسلامیہ کا بادشاہ ہے، سب کے سامنے اس کے خطیب کو ٹوک دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن یزید کے سامنے خطیب کو ٹوک دینا خدا کی قسم یہ سجاد کا کارنامہ ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو ایک مرتبہ سید الساجدین اس خطیب کی طرف متوجہ ہوئے، یا کہا کہ وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ رِضَى الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تو نے خدا کی رضا کو بیچ کر مخلوق کی رضا کو خرید کیا ہے، خدا تیرا جہنم ٹھکرا قرار دے۔ سب حیران و پریشان ہیں۔ اب جیسے ہی سید الشہداء نے، سید سجاد نے یہ فرمایا رضا المخلوق اور رضا الخالق کی بات ہوئی تو سب تمام جو مجمع تھا ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر دیا، سب حیران ہو گئے، ارے یہ تو خارجی تھا، رضا خالق سے اس کا کیا تعلق، رضا خالق سے اس کا کیا تعلق، حیران و پریشان تھے۔ اب امام سجاد علیہ السلام یزید کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، یزید سے کہا یا یزید، اب غور کیجیے گا لفظوں سجد سجاد کے لفظوں پہ، خدا کی قسم یہ وہ ہے جو صاحب نہج البلاغہ کا پوتا ہے۔ کہا یا یزید، یہ نہیں کہا یا امیر المومنین، یا ملک نہیں کہا، یا یزید اعزل لی حتی اسعد هذه الاعواد، یا یزید مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں، فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ فِيهِ رِضَى اللَّهِ وَلِهَؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، کہ مجھے اجازت ہے کہ ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں اور ایسا کلام کہوں جس میں خدا کی رضا اور سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے۔ عزیزان گرامی، سید ساجدین نے یہ معیار بتا دیا کہ جس پہ بھی اہل بیت کا ذکر ہے وہ منبر ہے، چاہے وہ تپتے صحرا میں پالانوں سے بنا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اور جس پہ علی کے مخالف بات ہو وہ منبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہو، چاہے مسجد کے اندر سجایا ہوا ہو، چاہے وہ منبر میں سجایا ہوا ہو۔ تو جب